ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں یا ADHD بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسکولنگ میں ایک شیڈو ٹیچر اپوائنٹ کر دی جاتی ہے. پیرنٹس بھی اس کے اوپر بہت ایکسپینس کرتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ تھوڑا سا میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ ان بچوں کو سٹارٹ میں نارمل اسکول میں بھیجا جائے, ویدر ود اور وداؤٹ اے شیڈو ٹیچر. اب ہمارے پاس پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں میں بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ان اسپیشل بچوں پہ, خاص کر آٹسٹک بچوں پہ بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں, چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. اگین ان اداروں کو جو چلا رہے ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے وہ صرف تھراپیز پہ بیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگین وہی کہ جی آپ ABA کریں, پیکٹ کریں, واٹ ایور, کہ وہ تھراپیز کا جو رول ہے, وہ جو روٹ کاز ہے, وہ جو سیلولر ڈس فنکشن ہے, ان کو ہم تھراپی سے ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ اسپیچ تھراپی, آکوپیشنل تھراپی, آپ بچوں کو انفلوئنس کرتے ہیں اور بہت بہت ریمارکیبل چینجز آتی ہیں. لیکن ڈرا بیک کیا ہے, بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور ایک لمٹ پہ آ کے ہمیں مزید امپروومنٹ نہیں ملتی. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے یہ تھراپی سٹارٹ کی پہلے 6 مہینے میں اتنی زیادہ چینجز آ گئیں, اب اگلے 2 سال ہو گئے ہیں مزید نہیں آ رہی. اب یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ آپ نے جو اس کی بیہیویئرل چینجز لانی تھیں اس میں وہ آ گئیں. اب جو انڈر لائن کاز ہے, جو سیلولر ڈس فنکشن ہے, اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. تو اس میں یہ چاہوں گا, سب سے ریکویسٹ ہے, بلکہ آپ کے فورم کے تھرو آپ بھی ڈفرینٹ فورمز پہ, کہ جو ریجنریٹو میڈیسن ہے, میں تھوڑا سا ریجنریٹو میڈیسن کو ایکسپلین کر دوں کہ ریجنریٹو میڈیسن اس ٹائم میڈیکل سائنس کی لیٹسٹ موسٹ ماڈرن اسپیشلٹی ہے اور فاسٹلی گروئنگ ہے. اس میں ہم باڈی کے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو ریجنریٹ اینڈ ہیل ڈیمیج پارٹس آف دا برین اور دا باڈی. ٹھیک ہے, اب آٹزم میں وی نو کہ جی برین کے یہ پارٹس ہیں جو ڈس فنکشنل ہیں. اگر ہم ان بچوں کو ان کے اپنے ہی بلڈ تھوڑا سا ہم ڈرا کرتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, یہ میں PRP کی بات کر رہا ہوں, پلیٹلیٹ رچ پلازما. اکثر ہماری مائیں کہیں گے جی PRP تو ہم نے اسکن یا ہیئر کے لیے کرائی ہے, نو ڈاؤٹ اس میں بھی افیکٹو ہے. تو جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈیزیزز ہیں اس میں ان کا رول ہم سکن میں یا وہاں نہیں لگائیں گے, یہ ہم IV دیں گے یا انٹرا مسکولر دیں گے کچھ آکوپنکچر پوائنٹس پہ, جو برین میں بلڈ فلو امپروو کرتے ہیں. جب بلڈ فلو امپروو کرے گا تو آکسیجن پرفیوژن امپروو کرے گی, نیوٹریشن امپروو کرے گی, اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ جائیں گے, جو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز ہیں وہ کمپرومائز ہوں گی, تو سیلولر فنکشن امپروو کرتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ 2006 میں ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ ہے شری میڈیکل سٹی میں, ان کے ساتھ مل کے کام کیا 2 گروپس میں. ایک گروپ میں ہم نے لیزر کے ساتھ آکوپنکچر کیا اور 12 ہفتے میں ہم نے 24 یا 25 سیشن دیے, اور دوسرے گروپ کو نہیں دیا. جن بچوں میں ہم نے لیزر آکوپنکچر ایڈ کیا کہ ہم مختلف پوائنٹس پہ نیڈلز نہیں لگا رہے تھے جیسے آکوپنکچر میں لگتی ہیں, ہم فوٹو بایو موڈیولیشن یا FDA اپرووڈ لیزر یوز کرتے تھے, جس سے برین کا فنکشن جو تھا وہ امپروو ہوتا تھا. ان بچوں کے سارے سکیلز میں ریمارکیبل امپروومنٹ آئی ایز کمپیئر ٹو جس گروپ کو ہم نے نہیں کیا. تو وہ ٹریٹمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ریجنریٹو موڈیلٹیز جس میں PRP ہے, اسٹیم سیل ہے, ایگزوزومز ہیں, ان کو جب ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو PRP اور ایگزوزوم جو ہیں یہ گروتھ فیکٹرز ہیں, یہ سیل فنکشن کو امپروو کرتے ہیں. تو جب وہ امپروو ہوگا تو جو اس کی روٹ کاز ہے وہ ٹریٹ ہوگی. جن بچوں میں مائلڈ یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ آٹزم ہے, اس میں لٹرلی کہ آپ یقین کریں کہ جی لیزر آکوپنکچر یا فوٹو بایو موڈیولیشن, PRP اور ایگزوزوم سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو بچے 3 سے 6 ماہ میں ریمارکیبلی چینج ہو جاتے ہیں. اور وہ بچے جس میں ماڈریٹ ٹو سویئر یا سویئر ہے, اس میں ہمیں ساتھ آٹولوگس اسٹیم سیل تھراپی کرنا پڑتا ہے. میں لفظ یوز کر رہا ہوں آٹولوگس, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کیا سیف ہے, کیا ایتھیکل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ افیکٹو ہے. FDA جو فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے USA میں, وہ صرف اپروو کرتا ہے آٹولوگس ٹریٹمنٹ
جو ہم فیٹ سے لیتے ہیں یا آپ بون سے لے سکتے ہیں, بون میرو سے, جس کو ہم بون میرو کنسنٹریٹ کہتے ہیں. صرف یہ اپرووڈ ہے کہ آپ پیشنٹ کا اپنا بون میرو یا اس کی فیٹ پیٹ کی ہے, کولوں کی ہے, اس کو لے کے اس میں سے آپ اسٹیم سیل ہارویسٹ کریں اور ان کا کلچر نہ کریں, ان کی نیچر نہ چینج کریں اور ان کو ود ان فیو آورس دوبارہ اس بچے میں انجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹیم سیلز ہیں یہ بلینک سیلز ہیں. رائٹ. اس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنی پاپولیشن بھی مینٹین کرتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں, اور پھر یہ جس حصے میں پہنچتے ہیں اس حصے کے سیلز کے فنکشن کو بہتر کرتے ہیں, پلس اس طرح کے نئے سیلز بناتے ہیں, پروڈکشن کرتے ہیں. باڈی کے اندر اللہ نے یہ میکانزم رکھا ہے کہ کوئی جب ڈس فنکشن ہوتا ہے کسی حصے کا, جیسے اس میں ہم برین کی بات کریں, تو وہ کچھ سگنلز پروڈیوس کرتا ہے جو سائٹوکائنز یا کیموکائنز کی شکل میں ہوتا ہے. تو ان بچوں میں ہم کبھی بھی برین میں جا کے کچھ انجیکٹ نہیں کرتے. بہت سارے پیشنٹس, ان کی فیملیز آتی ہیں کہ جی چائنا میں یا فلاں جگہ وہ برین میں انجیکٹ کرتے ہیں. دیٹ از ایبسولوٹلی ایک ان ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ یہ سیلز اتنے چھوٹے ہیں اور پلس وہ جو برین کے پارٹس ہیں وہ سگنلز پروڈیوس کرتے ہیں کہ اگر میں 100 سیل انجیکٹ کرتا ہوں مثال کے طور پہ, تو اس میں سے 99 جو سیلز ہیں وہ برین میں پہنچیں گے ان رسپانس ٹو دوز سگنلز, اور یہ بلڈ برین بیریئر بھی کراس کرتے ہیں اور بلڈ سی ایس ایف بیریئر بھی کراس کرتے ہیں. تو ہمیں کسی قسم کا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم حرام مغز میں ڈالیں یا برین میں ڈالیں. جیسے عام ڈرپ لگتی ہے اسی طرح ڈرپ کی طرح, اور پلس آکوپنکچر پوائنٹس میں یا مسلز میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں. تو اسٹیم سیل جو ہے جو اپرووڈ ہے وہ آٹولوگس ہے کہ آپ سے خود سے لیا جائے, ایلوجینک یا امبلائکل کارڈ والے سیلز جو ہیں وہ اپرووڈ نہیں ہیں. تو سو بی کیئرفل, وہ سینٹر وہ جگہ چوز کریں جہاں پہ ایتھیکل آفیشیلی یا لیگل اسٹیم سیل تھراپی اپرووڈ ہو رہی ہے. میں آپ کی وساطت سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آم دا فرسٹ پاکستانی, اب میرے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جس کے پی ایم ڈی سی پہ, جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کا لائسنس ہے, آم دا فرسٹ پاکستانی کہ جس پہ ریجنریٹو میڈیسن کی ڈگری آئی, اینڈ آئی واز دا فرسٹ پاکستانی جو آفیشیلی اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, وی آر پراؤڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ سب معلومات ہماری آڈینس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اٹس این آنر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی کا کیا رول ہونا چاہیے آٹسٹک بچوں کو اپ گریڈیشن میں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی صرف آٹزم ہی نہیں, اور طرح کی ڈیزیزز میں بھی اس طرح کے سپورٹ گروپ نہیں ہیں. آپ اگر یو ایس سے یورپ کی بات کریں, جتنی یہ لانگ ٹرم ڈیزیزز ہیں وہ نیورو ڈیولپمنٹل ہیں, نیورو ڈیجنریٹو ہیں, ان کی سپورٹ گروپس ہیں, سوسائٹیز ہیں جہاں پہ وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لیٹسٹ ریسرچ شیئر کرتے ہیں. اس طرح میری ریکویسٹ بھی ہے کہ پہلے تو ہم فزیشنز کو چیزیں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں, فیملیز کو کونسل کرنا ہے, سوسائٹی میں اویئرنیس دینی ہے کہ جی یہ آٹزم جو ہے یہ کوئی کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے, اس میں صرف بیہیویئرل ایشوز ہیں یا اسپیچ کے ایشوز ہیں. تو ہمیں ان بچوں کو اوفینڈ نہیں کرنا, ان کو اگنور نہیں کرنا, کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ جی پیار بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو سو دے نیڈ اٹینشن, they are slightly different but blessed ones. تو ہمیں ان کے پیرنٹس کو, they already are so exhausted. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ کسی فیملی میں, میرا جو جرنی شروع ہوا آٹزم کے ساتھ, ڈاکٹر میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی خاص واقعہ کہ جس نے اسٹیمولیٹ کر دیا آپ کو ٹورڈز آٹزم. تو میری چھوٹی بہن کا بیٹا علی, اس کو ڈائگنوز ہوا کوئی 3.5 سال کی عمر میں ماڈریٹ ٹو سویٹ, کہ اس کی اسپیچ انیشلی ڈیولپ ہوئی, ریگریس ہوئی, ہائپر ایکٹیویٹی آ گئی, اے ڈی ایچ ڈی کے سمٹمز آ گئے. تو وہ دیٹ واز دا ٹریگر. اور جو ان کی لائف تھی کہ وہ میاں بیوی کسی برتھ ڈے میں, کسی شادی میں, کسی گیٹ ٹوگیدر پہ, مطلب وہ جاتے تھے تو بچہ تباہی پھیر دیتا تھا, وہ ہائی فنکشنل. تو اس کے جب علی کو ایز اے چیلنج ہم نے لیا اور اس کو ہم نے سٹارٹ کیا لیزر آکوپنکچر اور فوٹو بایو ماڈیولیشن کے ساتھ,
PRPs. تو اب وہ بچہ الحمدللہ آئی ووڈ سے کہ مور دین 90% نارمل لائف، ماشاء اللہ. نارمل بیٹھ کے پڑھنا، ڈرا کرنا، باتیں کرنا چھوٹے بھائی کے ساتھ، بڑی میں. تو سو دیٹ واز دی تھنگ کہ جس نے مجھے ٹریگر کیا، موٹیویٹ کیا کہ اس کو ایکسپلور کریں اور اس کے حل کی طرف چلیں.